اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پارہ نمبر 29 کا تعارف، سیکنڈ لاسٹ پارہ اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس پارہ نمبر 29 کا تعارف، کتنی صورتیں آتی ہیں اور ساتھ اس میں ہر صورت میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے یا کس چیز پر بات کی گئی ہے۔ تو پارہ نمبر 29 میں 11 صورتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں جی درس قرآن، درس قرآن کریم، ٹھیک۔ پارہ نمبر کتنا جی 29واں کا تعارف، ٹھیک ہے کیا؟ یہ ہے آج کا سبق۔ تاریخ جو آج چل رہی ہے نا، تاریخ ہے جی ہمارے پاس 4th کہہ دے رہے ہو ایسے ہو 4 کیا اپریل 2024، یہ ہمارے پاس آج تاریخ چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دن ہے جی ہمارے پاس جمعرات کا۔ اچھا جی شروع کرتے ہیں۔ 11 صورتوں کا ذکر ہے۔ اب دیکھو 11 صورتوں کے میں یہاں صرف نام لکھوں گا، چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں اس کی یہاں لکھوں گا، ویسے اس کو پورا کرنا مشکل ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اچھا جی 11 صورتیں، اس میں 11 صورتوں کا ذکر ہے، کس میں؟ پارہ نمبر 29 میں۔ نمبر 1 سورہ الملک، سورہ الملک یہ ہے جی 67 نمبر کی صورت، اور اس میں دو باتیں ہیں، بتاتا جاؤں گا، لکھ نہیں رہا، اچھا بہت بڑا مواد ہے، صرف 2 باتیں کون سی ہے بتاؤں گا، یہاں پہ انشاءاللہ ایڈٹ کرتے وقت لکھ لوں گا، اور ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس کو JPG لگا دوں گا، آیت حوالہ۔ توحید کا اثبات، نمبر 1 اس میں توحید کی بات کی ہوئی ہے جی، توحید کا اثبات، ثابت ہونا توحید کا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس میں ہے کہ قیامت کے جھٹلانے والوں کا انجام، قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام، یہ 2 باتیں مذکور ہیں کس میں؟ سورہ ملک میں، اور بھی ہیں لیکن جو ضروری باتیں وہ یہ ہیں۔ اچھا جی پہلی بات توحید کا اثبات، یہ آ رہا ہے جی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، 1 تا 5 آیت نمبر، ٹھیک ہوگی جی۔ کیا کہ زمین آسمان، موت، زندگی، عزت، ذلت، زمین آسمان کی مخلوق کا خالق ایک اللہ ہے۔ سورہ ملک ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، آگے چلتا۔ دوسرا جہنم کا جوش یوں لگے گا کہ وہ پھٹ پڑے گی، اس میں جہنم کا جو یعنی کہ دردناک عذاب کا ذکر ہے اس میں، یہ جی آیت نمبر 6 سے آگے، آیت نمبر 6 سے آگے سورہ کس میں؟ اس میں سورہ ملک میں، پہلی بات۔ دوسری بات یعنی دوسری صورت ہے جی سورہ قلم، سورہ القلم، یہ دوسری صورت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے جی 68 نمبر کی صورت۔ اس میں باتیں کتنی ہیں جی؟ باتیں اس میں ہیں جی 3 باتیں ہیں، 3 باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 باتیں سورہ قلم میں کون سی؟ دیکھو جی بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ نمبر 1 قلم کی عظمت بیان ہوئی ہے، قلم کی عظمت بیان کی گئی ہے جی۔ دوسری بات
دوسری بات میں کیا لکھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ کا بیان. ٹھیک. تیسری بات مخالفین کی اخلاقی پستی کا بیان. مخالفین کی اخلاقی پستی کا ذکر یا بیان. قلم کی عظمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ کا بیان، مخالفین کی اخلاقی پستی کا. قلم کی عظمت، قلم کی قسم اٹھائی اللہ پاک نے آیت نمبر 1 میں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 جا کے دیکھو، ساری بات وہاں لکھی ہوئی ہے جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک چل رہی ہے بات. ٹھیک. مخالفین کی اخلاقی پستی کا ذکر آیت نمبر 8 سے آگے بات آ رہی ہے. 8 سے آگے کہ مخالفین کی کس طرح اخلاقی پستی تھی. ٹھیک ہے جی، شارٹ کر رہے ہیں اور ذرا جلدی بھی کر رہے ہیں. تیسری سورہ الحاقہ، 29ویں پارے میں 30 نمبر کی سورت سورہ الحاقہ کا ذکر. الحاقہ ٹھیک ہو گیا. یہ 69 نمبر کی آیت ہے جی، سورت ہے، اور اس میں 3 باتیں ہیں سورہ الحاقہ میں. پہلے قیامت کی ہولناکی، قیامت کی ہولناکی کا ذکر. ٹھیک ہے جی. دوسری ہے بدبختوں کی 2 علامات، یعنی وہ جن کو اللہ کی نشانیاں بھی جو ہیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی. بدبختوں کی 2 علامات، بری تقدیر والے. تیسری بات ہے جی نبی اور قرآن کی صداقت کا بیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا بیان. کس میں؟ سورہ الحاقہ میں. قیامت کی ہولناکی کا ذکر آ رہا ہے جی کہاں پہ؟ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک. 1 سے لے کر 3 تک یہ. ٹھیک ہے. بدبختوں کی 2 علامات اس میں آئی ہوئی ہیں کہ وہ کیا؟ ایک تو ایمان نہیں لاتے، دوسرا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور نہیں دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. یہ ہے جی کیا؟ آیت نمبر 6 سے آگے. 6 سے آگے. ٹھیک ہو گیا. اور بدبختوں کو نہ کھلانے کی، یہ مسکینوں کو نہ کھلانے کی آیت جو ہے وہ آ رہی ہے کس میں؟ 25 نمبر کی آیت ہے. ٹھیک ہے، لگ جائے گی یہاں پہ. اور اسی طرح یہ اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ والے جو اچھائی والے ہوں گے. ٹھیک ہے، 2 ہے نا، ایک ایمان نہ لانا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ والے جو اچھے والے ہوں گے، یعنی سب کو دکھاتے پھریں گے کہ میں کامیاب ہو گیا. وہ 19 نمبر کی آیت ہے. اور بائیں ہاتھ والے 25 نمبر کی آیت ہے. مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا، یہ 34 نمبر کی آیت میں آئی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا بیان. رسول کا قول ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قول رسول ہے. قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے آیت نمبر 40. اور ساتھ کسی شاعر کا قول نہیں اور نہیں کسی کاہن کا قول ہے. 41 اور 42 نمبر کی آیات یہ چل رہی ہیں آگے سورہ الحاقہ میں. چوتھی بات ہے جی سورہ معارج، سورہ نمبر 70، سورہ المعارج. سورہ نمبر 70، اور اس میں باتیں ہیں جی 4. کون سی؟ نمبر 1 تسلی رسول، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی. کیا تھی دیکھیں گے جی. دوسری بات کیا ہے جی؟ قیامت. ٹھیک. تیسری بات کا ذکر ہے جو ہے انسان کے بارے میں جی، انسان کا ذکر کیا ہوا ہے. اور چوتھی بات جو ہے وہ کیا ہے جی؟ نمازیوں کی اوصاف، نمازیوں کی کیا صفات یا اوصاف. کتنی صفات بتائی ہوئی ہے؟ 8. یہ آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. رسول کو تسلی کیا دی گئی ہے؟ یہی کہا گیا ہے کہ آپ اچھی طرح صبر کریں. ٹھیک ہے، اچھی طرح ایکسپلین نہیں کر رہا ہے. اچھا، بہت لمبی بات چلی جائے گی. ایکسپلین نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ لیکچر ہو جائے گا بہت لمبا. تو صرف اتنا سنو، آیت نمبر لگاؤں گا، اس کو جا کے دیکھو، آگے ساری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہوگی. تو اچھی طرح صبر کر. آیت نمبر 5 کس میں؟ سورہ معارج. ٹھیک. قیامت کا ذکر ہے وہ ہے جی آیت نمبر 8 سے آگے.
8 سے آگے، ٹھیک ہے، کہ کیا کہ جس دن آسمان تیل کی جو ہے تو تلچھٹ کی طرح کیا ہو جائے گا، تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ انسان کے بارے میں انسان بڑا کچے دل والا بنایا گیا ہے جی۔ یہ آگے آیت نمبر 19 سے آگے، ٹھیک، اور نمازیوں کی صفات وہ آیت نمبر 23 سے 35، آیت نمبر 23 سے 35 تک یہ اس میں ذکر ہے۔ نمازیوں کی اوصاف، نماز کی پابندی کرتے ہیں، سخاوت والے ہوتے ہیں، قیامت کا اقرار کرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، پاک دامنی، دیانتداری، سچی گواہی، مقررہ وقت پر نماز، یہ 8 صفات مومنوں کی۔ چوتھی ہوگی، 5ویں یہاں لکھتے ہیں مجھے، یہ پوری نہیں ہو رہی، مجھے کچھ حصہ صاف کرنا پڑے گا۔ 5ویں آگے جی سورہ نوح، سورہ النوح، یہ کتنے نمبر کی صورت ہے؟ 71 نمبر کی صورت ہے، اور اس میں باتیں ہیں جی ہمارے پاس کتنی، یہ اس میں صرف نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کو کیا کہ رات دن نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اسی طرح وہ کیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، شور کرتے تھے، بھاگتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام ان کو کہتے کہ آپ اللہ سے معافی مانگو، یعنی بڑا نوح علیہ السلام نے ان کو کیا کیا، بلایا، لیکن کچھ نے وہ ایمان لائے، لیکن اکثریت کو اللہ پاک نے پھر عذاب میں داخل کر دیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 28 میں، یہ سارا اس میں سورہ نوح 71 نمبر کی صورت ہے آگے، ٹھیک ہے جی۔ چھٹی بات ہمارے پاس آ گئی کہ چھٹی صورت سورہ الجن، سورہ الجن، سورہ الجن ہے جی 72 نمبر کی صورت، ٹھیک ہے۔ اس میں دو باتیں سورہ الجن میں آ گئی ہیں جی۔ پہلی کون سی؟ کہ جنات کا قرآن سننا، جنات کا قرآن سننا، اور کیا کرنا، اپنی قوم میں جا کر اس قرآن کی دعوت دینا، یہ پہلی بات۔ دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا کہ اللہ کے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں، میرا کام صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ذکر آگے جی پہلا۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یا خطاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب یا پیغام۔ پہلا جنات کا قرآن سننا، یہ آیت نمبر 1 سے آگے شروع ہو رہا ہے، لگ جائے گی آیت اچھا یہاں پہ، اور سورہ جن میں۔ اور دوسری بات نبی کا خطاب، یہ آیت نمبر 23 سے آگے چل رہا ہے، 23 سے آگے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ساتویں بات سورہ المزمل، 73 نمبر کی صورت، سورہ المزمل یا سورہ مزمل، یہ 73 نمبر کی صورت، اور اس میں باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں جی، کتنی ہیں؟ 7 باتیں ہیں، 7 باتیں لکھ نہیں رہا، اچھا بتا رہا ہوں، آیت لگ جائے گی، حوالہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرا خطاب، اے چادر میں لپٹنے والے ہیں، ٹھیک ہے یہ۔ دوسری بات تہجد کا حکم اور ترغیب، دوسری آیت۔ تیسری بات اللہ کے ذکر کا حکم، آیت نمبر 8، یہاں لگتی جائے گی ایک ایک کر کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ صبر کریں، فرعون کی نافرمانی کا ذکر، آیت نمبر 16 یہاں پہ انشاءاللہ لگ جائے گی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ اور استغفار کا حکم، جہاں سے آسان ہو قرآن پڑھنے کا حکم، آیت نمبر 20، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ آیت نمبر 1 سے لے کر وہ آگے تک سارے احکامات اس میں آ جاتے ہیں۔ اب میں یہاں لکھ نہیں سکتا نا اس وجہ سے۔ نمبر 8، 8ویں صورت سورہ مدثر، سورہ المدثر، 74 نمبر کی صورت، اور اس میں باتیں ہمارے پاس ہیں جی کتنی؟ 3 باتیں سورہ مدثر میں۔ سورہ مزمل میں کتنی تھی جی؟ 7 باتیں تھیں، اس میں آ گئی یہ۔ اس میں پھر پہلی بات ہے کہ نبی کو پیار سے کا خطاب، جس طرح پہلے تھا نا سورہ مزمل میں پہلے، اس طرح اس میں بھی۔ اور دوسرا صبر کا حکم، ٹھیک ہے، صبر کا حکم آیت نمبر 7 میں آ رہا ہے، لگ جائے گی آیت۔ اور قیامت کا ذکر آیت نمبر 8 سے لے کر وہ آیت نمبر 10 تک، یہ تینوں باتیں یہاں لگ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ 3 قسم کی باتیں، 1، 2 اور 3، یہ 7 تھی، 1 to 7۔
نویں بات، نویں صورت ہمارے پاس سورہ قیامہ، سورہ القیامہ جس کو قیامت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کتنی جی 75 نمبر کی صورت ہے، اور اس میں باتیں کتنی جی 3 باتیں ہیں، 3 باتیں ہیں۔ کون کون سی جی؟ نمبر 1 قیامت کا تذکرہ یا قیامت، نمبر 2 آگے جی اس میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ، قرآن کی حفاظت کا ذمہ، اور نمبر 3 تخلیق انسان کے مراحل، پھر اسی چیز کا ذکر کہ انسان کو کن کن مراحل میں ہم نے تخلیق کیا، تخلیق انسان کا ذکر، ٹھیک ہے۔ قیامت آ رہی ہے جی کس میں؟ آیت نمبر 1 میں، جس میں اللہ پاک قیامت کی قسم کھا رہے ہیں، قیامت کی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں، چاند بے نور ہو جائے گا جی، سورج چاند اکٹھے کر لیے جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آیت نمبر 1 سے آگے 9 تک، 1 سے پھر آگے 9 تک، آگے اور بھی ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ آیت نمبر 17، جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، اللہ پاک فرماتے، آیت نمبر 17، ٹھیک ہے۔ تخلیق انسان کا ذکر آیت نمبر 36، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، یہ آگے اس طرح چلتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تخلیق انسان کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے، ہم تو کیا کرتے ہیں اس کی جو ہے تو جس طرح پہلے پیدا کی اس کو اس طرح دوبارہ بنانے پر قادر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آئے 10ویں بات جی، 11ویں بات لکھوں گا، اچھا 10ویں سورہ الدہر، سورہ الدہر یہ آ گئی آیت نمبر، سورہ نمبر 76، اور اس میں آیت آ گئی ہیں جی کتنی، باتیں آ گئی ہیں 3، ٹھیک ہے۔ یہ بعض اوقات مجھ سے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اچھا 75 کی جگہ 76 ہو سکتا ہے، 76 کی جگہ 77، لیکن چلو انسان ہے نا، انسان سے غلطی۔ انسان کی تخلیق کتنی باتیں؟ 3۔ انسان کی تخلیق وہی پہلی بات، انسان کی تخلیق۔ دوسری بات کیا؟ قرآن نہ یا انسان کی 2 اقسام، 2 اقسام انسانی، انسان کی 2 اقسام۔ تیسری بات آخرت میں کفار کے لیے عذاب، کفار کے لیے آخرت میں عذاب، ٹھیک ہے جی۔ پہلا ذکر انسان کی تخلیق آیت نمبر 1 اور 2، 1 and 2، ٹھیک ہے، اینڈ ایسے 1 and 2۔ انسانوں کی اقسام 2، ٹھیک ہے، ایک شکر کرنے والے اور ایک ناشکرے، یہ آیت نمبر 2 سے آگے چلتی ہے۔ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا وغیرہ وغیرہ، آیت نمبر 2، ٹھیک ہے۔ کفار کے لیے جو ہے تو وہ کیا؟ عذاب، آیت نمبر 31۔ یہ آخری 11ویں یہاں پہ آ گئی جی، کتنی باتیں تھیں؟ 11 نا، تو یہ کرتے کرتے 11 ہم نے پوری کر لی ہیں۔ سورہ مرسلات، سورہ المرسلات یہ ہے جی قرآن مجید کی سورہ نمبر 77 77، اور اس میں باتیں ہیں جی 2، سورہ المرسلات میں 2 باتیں، کون سی؟ نمبر 1 قیامت کا ذکر، قیامت کا ذکر، اور نمبر 2 11 بار مکذبین، یعنی وہ لوگ جو تکذیب کرتے تھے، نہ مانتے تھے، ان کو کیا کرنا؟ ان کے لیے ہلاکت یا عذاب کا ذکر، ٹھیک ہے، 11 بار اس میں آیا ہوا ہے سورہ مکذبین میں۔ قیامت کیا جی؟ خوشکن ہواؤں کی قسم اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 1 سے، یعنی خوبصورت اور چلنے والی ہواؤں کی قسم، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور آگے 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 آیت نمبر 8، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آیت نمبر 8 یہاں لگ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جو ہے تو مکذبین 15، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، آیت نمبر 15، یہ کہ مکذبین نہ وہ جو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ بہت بڑی خرابی ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، ایک سبق رہ گیا آخری انشاءاللہ 29واں 30واں، تو وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کر کے اس کو فائنل کر دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔